کاروبار میں برکت ہے، مگر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں کاروبار کر رہے ہیں، کس زمین، کس اسٹیٹ، کس سٹی میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، اور آپ کا کاروبار کا رینج کیا اور کتنا اور کہاں کہاں تک ہے۔ یہ کلچ، یہ کینڈلز، اس کو پرفیوم کینڈلز کہتے ہیں، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے ہیں۔ ایسی چیزیں خراب نہیں ہوتی۔ دیکھیے، یہ بندہ کام کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ، یہ آپ سکون کے ساتھ کاروباری اپرچونٹی، بزنس کے مواقع آپ کو انہی ملکوں میں ملا کرتے ہیں جہاں قانون پر عمل ہو۔ جب قانون پر عملداری ہوگی تو آپ کاروبار کر پائیں گے، آپ خود بھی اپنی زندگی کو اپ گریڈ کر پائیں گے، خود بھی اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو ڈرائیو کر پائیں گے، لے کر چلیں گے، ترقی کے منازل طے کریں گے، اور جس سٹی، جس اسٹیٹ، جس ملک، جس صوبے، جس پروونس، جس جگہ پہ، جس علاقے میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس علاقے کی لوکل گورنمنٹ سے لے کر اسٹیٹ، فیڈرل، وفاقی گورنمنٹ تک کو فائدے پہنچیں گے۔ کیوں؟ جتنے بھی لوگ کاروبار کر رہے، دیکھیے کینڈلز ہیں، کپڑے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو چاہیں آپ کاروبار کریں۔ اب خریدار بھی ہیں، چونکہ امن ہے، امن ہوگا زندگی آسان ہوگی، اور امن جب تک قانون سب کے لیے یک جیسا نہیں ہو، ایک جیسا قانون نہیں ہوتا، تب تک امن بولنے سے امن قائم زمین پہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے قانون سب کے لیے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو مکمل طور پر اس ملزم کو اس وقت تک میڈیا میں بھی نہیں لانا چاہیے، چونکہ اگر عدالت نے ملزم کو بری کر دیا تو جو میڈیا میں ان کی جو بدنامی ہوئی، اس کا ہرجانہ، اس کی ڈیمیج کون پے کرے گا؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال گمبھیر نہ ہو۔ کاروبار کیجئے، ساتھ اپنے شعور میں، اپنے علم میں، اپنے عمل نافیہ میں اضافہ کرتے رہیے، چونکہ وہی شخص ترقی کرتا ہے جس کے زندگی کا کوئی مقصد ہو۔ یہ دنیا میں، اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں جانوروں کی طرح نہیں کہ پتے کھاتے ہوئے ہم پیدا ہوئے یا پتے ہی کھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہم دنیا میں اپنے وجود سے تبدیلی لانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کو اور جن کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن کو اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں عبادت کو، ایک تو وہ عبادت جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آپ کے فرائض ہیں۔ کلمہ شرک نہ ہو زندگی میں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی سے دعا کریں، اللہ ہی ہمارا پالن ہار ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایسے لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہماری گائیڈ کے لیے کتاب اللہ اور لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، تو ہم لاوارث نہیں ہیں۔
ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے پاس ضابطہ ہے، ہمارے پاس اخلاق ہے، ہمارے پاس ایمانداری ہے، ہمارے پاس بھائی چارگی ہے، ہمارے پاس آپس میں محبت کرنے کے لیے ایک ضابطہ، ایک پیسج، ایک رستہ بتا دیا گیا ہے کہ فار دا جو بھی کرے فار دا سیک آف اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. کاروبار مسلمانوں کا پیشہ رہا ہے. ہم نے کاروبار کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ معاشی طور پر ہم بروک ہونے لگے. میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں، کاروبار پہ توجہ دیجیے. آج کاروبار میں آپ کو زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن کل آنے والا وقت آپ اسی کاروبار کو وسعت دے کر، ترقی دے کر آپ سیٹھ بن سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ملازم اپنے کاروبار میں رکھ سکتے ہیں. آپ امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ کاروبار کر کے. آپ اپنے شہر میں دیکھیے، جو محنتی لوگ آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد چھوٹا سا ایک چھاپا لگا لیتے ہیں، کپڑے کا، کینڈل کا، کیلے کا، فروٹس کا، جو وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد 2-4 سال کے بعد دیکھیے گا کہ وہ بندہ ترقی کر جاتا ہے. پہلے اس کے پاس ایک ٹھیا تھا، اب 2 ہو گیا. پہلے اس کے پاس ایک دکان تھی، اب 1 سے زائد دکانیں ہو گئی. پہلے اس کے پاس ایک کاروبار ہوا کرتا تھا، اب اس ایک کاروبار میں ملٹی کاروبار اور مزید چیزوں کو ایڈ کر کے کسٹمر کے اٹریکشن کے لیے اور چیزوں میں اضافہ کر دیا. تو پیسے بھی زیادہ. یہ کاروباری شخص، یہ بزنس مین، یہ بزنس سوچ رکھنے والا آدمی، اس نے اور لوگوں کو اپنے یہاں نوکری دینے کا سبب بنا اس کاروبار کے ذریعے. اس لیے کاروبار پہ دھیان دینا چاہیے. شرم جس نے کی شرم، اس کی پھوٹی کرم. کاروبار کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. کاروبار ہے. کاروبار کو آپ پیشہ بنائیے، یعنی پروفیشن بنائیے، اور کاروبار کو پیشن بنائیے، یعنی اس پر دل و دماغ، جسم، سوچ، علم و ہنر سب کاروبار پہ لگا دیجیے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. پھر ہر روز محنت کیجیے. ہر روز مت سوچیے کہ ہر روز کنویں سے پانی نکالیں گے اور پیئیں گے. نہیں، یہ کاروبار ایسا ہوتا ہے کہ آج آپ نے شروع کیا، اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت لگتا ہے. آہستہ آہستہ آپ ترقی کرتے جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ آپ ہمیں یاد کریں گے. انشاءاللہ تعالی کاروبار کیجیے. کاروبار کے لیے اپنے ذہن کو بنائیے. چھوٹے لیول سے کاروبار شروع کیجیے، بڑا وقت بنائے گا انشاءاللہ تعالی.